ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، نماز کلمہ طیبہ، ایمان اور عقیدے کے بعد اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہے، اور ارکان اسلام میں سے یہ دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ عام حالات میں کسی بھی مسلمان کے لیے جو عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے، شریعت کا پابند ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرے اور نماز جمعہ کا بھی اہتمام کرے۔ جو مسلمان کلمہ گو ہے، اسلام پہ چلتا ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا اور جمعے کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کا اسلام برائے نام اسلام ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے
اور نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد کچھ فقہی احکام آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ نماز پڑھنا کس قدر تاکیدی حکم ہے اور ایک مسلمان پر کس قدر ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور نماز جمعہ کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے ارشادات رب العالمین عز و جل، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں نماز کی تاکید بھی آ گئی اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید بھی آ گئی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ دونوں باتوں کی تاکید ہے، بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑے گا، چاہے وہ گھر میں نماز پڑھ لے، تب بھی جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ انداز دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم کس انداز سے دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، کافر نہ بنو، مشرک نہ بنو، نماز ادا کرو۔ اس سے پتہ چلا گویا کہ جان بوجھ کر مسلسل نماز چھوڑنا یہ کفر اور شرک کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ کا فرما بردار بھی بن جائے گا اور بہت سارے برے کاموں سے نماز کی برکت سے خود بخود ہی بچ جائے گا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جب بندہ 5 وقت کا نمازی بنے گا تو بے حیائی کے کاموں سے خود بخود بچے گا اور برائی کے کاموں سے دوری اختیار کرے گا اور اجتناب کرے گا۔ یہ بھی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ مقررہ وقت پر نماز پڑھنی ہے، فجر کی فجر کے ٹائم میں، ظہر کی ظہر کے ٹائم میں، عصر عصر میں، اور مغرب مغرب میں، اور عشاء عشاء کے وقت میں۔ نماز مقررہ ٹائم پر فرض ہے، یہ نہیں کہ نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا شروع کر دیں، بلا وجہ نمازوں میں تاخیر کریں۔ نماز چھوڑنا بھی حرام ہے اور بلا وجہ نمازوں میں تاخیر کرنا بھی حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھیں اور مقررہ ٹائم پر نماز کو ادا کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ، اے مسلمانوں ساری نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ساری نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا، فجر سے لے کر عشاء تک، نماز جمعہ بھی اس میں شامل ہے۔ خاص طور پر عصر کی نماز کا ذکر اس لیے کیا چونکہ عصر کے ٹائم کاروبار پیک پہ ہوتا ہے اور کاروبار کے جو مراحل ہیں وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہوتے ہیں۔ ان حالات میں
کاروبار میں نہیں لگے رہنا، بلکہ کچھ ٹائم نکال کر نماز عصر کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے عصر کی زیادہ تاکید کی ہے۔ ویسے ساری نمازیں فرض ہیں، لیکن عصر کی نماز کی تاکید کی۔ حدیث مبارکہ میں بھی ایک تاکید آئی ہے، فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، اس طرح ہے کہ جس طرح اس کے اہل و عیال اور مال و منال ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یعنی عصر کی نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس طرح بندے کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں اور سارا کاروبار اور مال اسباب برباد ہو جائے، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بندہ کہیں گیا ہو، واپس آیا، گھر والے سارے ہلاک ہو گئے اور کاروبار دیکھا تو تباہ ہو چکا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا اسی طرح عصر کی نماز کو چھوڑ دینے کا نقصان ہے۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور نماز کو تاخیر سے بلا عذر شرعی پڑھنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے لاپرواہ ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اپنی نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتے، پڑھتے ہی نہیں۔ وہ تو بہت ہی بڑے مجرم ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں، سستی سے پڑھتے ہیں، لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے مسلمان اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز کا پابند بن جا۔ گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے اور خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم شاہی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ خدا نے کی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینی ہے، گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کا سربراہ تو نمازی ہے لیکن باقی ٹوٹل خاندان، پوری فیملی بے نمازی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحیح عمل نہیں ہو رہا۔ اللہ کا آرڈر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اور نماز کس لیے پڑھو؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھو، میری یاد کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے۔ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں پوری کائنات کا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ تو میری یاد بنانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، سب نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل نماز ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ نماز سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اعمال میں، اور نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز کے بہت زیادہ فضائل ہیں، یہ میں نے چند ایک آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ورنہ تقریباً 186 آیتیں قرآن پاک میں نماز سے متعلق موجود ہیں، جن میں 80 آیات میں واضح طور پر نماز کا حکم دیا گیا ہے اور باقی آیات میں مختلف انداز میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو بندہ نماز چھوڑتا ہے سینکڑوں مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بھی ہم سماعت کرتے ہیں تاکہ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی اپنے دلوں سے نکال دیں۔ نماز کوئی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، نماز سے بڑی کوئی مصروفیت نہیں ہے، نماز سے بڑا کوئی پروگرام نہیں ہے، نماز سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، کوئی سیاست، کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی پروگرام، کوئی جلسہ، کچھ بھی نہیں۔ نماز کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اور نماز کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے،
ایک مرتبہ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح جب 5 وقت کا نمازی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والا میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے نماز کی، لیکن یہ برکت اس کو حاصل ہو رہی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا ظاہر ہے اسے یہ فضیلت اور برکت حاصل نہیں ہو رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، درمیان کے گناہ خود بخود ہی معاف ہو جائیں گے۔ جمعہ پڑھیں، دوسرے جمعے تک کے گناہ خود بخود ہی معاف ہو جائیں گے۔ رمضان کے روزے رکھیں، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اگر روزانہ کے گناہ 5 وقت کی نمازوں کی برکت سے معاف ہو رہے ہیں، ہفتے کے گناہ جمعے کی برکت سے معاف ہو رہے ہیں، اور سال بھر کے گناہ رمضان مبارک کی برکت سے معاف ہو رہے ہیں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے نماز کی، نماز جمعہ کی اور رمضان مبارک کے روزے کی۔ آٹومیٹک سسٹم کے تحت خود بخود ہی گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نماز کی برکت سے، جمعے کی برکت سے اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز نہیں چھوڑتا۔ اندازہ کریں کتنا سخت تاکیدی حکم ہے، اور یہ ہمارے پیارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ کتنی زیادہ تاکیدات ہیں آپ دیکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ساری زندگی نماز کی پابندی کی اور صحابہ کرام سے بھی نماز کی پابندی کروائی۔ نماز کی تاکیدات بہت زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث کی یہ چند نصوص میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ قرآن و سنت کی ان واضح نصوص سے علماء کرام نے جو رزلٹ نکالے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ شرعی مسائل جو اس سے اخذ کیے، بعض علماء کے نزدیک جو آدمی مسلسل نماز چھوڑتا ہے اور نماز تاکید کے باوجود بھی نہیں پڑھتا، بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا سخت حکم ہے، لیکن علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اسے توبہ کا حکم دیا جائے گا، تاکید کی جائے گی۔ لیکن امت کے بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں، چونکہ قرآن کی تاکیدات بہت سخت ہیں، رسول پاک کے ارشادات عالیہ بہت زیادہ سخت ہیں، اس لیے بعض علماء اس طرف بھی گئے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، بعض صحابہ کرام کے نزدیک مسلسل نمازیں چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام کا فیصلہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہیں۔ ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے کہ مسلسل جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے نمازیں چھوڑنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔
اور باقی ائمہ کرام یہ کہتے ہیں اسلام سے تو نہیں نکلتا لیکن برائے نام مسلمان رہ جاتا ہے، بس کلمے کا نام ہی اس کا باقی رہ جاتا ہے برائے نام، گویا کہ وہ بالکل کنارے پر کھڑا ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ تو جن علماء نے کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا ان کے نزدیک بھی نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو مسلسل نماز چھوڑتا ہے اور کسی صورت میں بھی تاکید کے باوجود نماز نہیں پڑھتا اسے اسلامی حکومت گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے اور باقاعدہ نماز کا اہتمام شروع نہ کر دے تب تک اسے رہا نہ کیا جائے، جیل میں مرتا ہے تو مر جائے۔ اتنے سخت احکامات اس بارے میں، ہم معمولی باتوں پر میرے بھائیوں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا عذر، معمولی سا کوئی مسئلہ، کوئی چھوٹا سا کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی بیماری معمولی سی لاحق ہو گئی، فوراً نماز چھوڑ دی۔ معمولی میٹنگز کی وجہ سے، معمولی محافل کی وجہ سے، معمولی سیاسی کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں یا سیاسی جلسے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور ایسے لوگ سب کے سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول پاک کی شفاعت کے کیسے مستحق بنیں گے جب قرآن و سنت کے واضح احکامات کو پامال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو قرآن پاک میں یہاں تک فیصلہ ہے کہ جن کو ہم حکمرانی دیتے ہیں ان پر سب سے پہلے لازم ہے کہ مسلمانوں میں نماز قائم کریں۔ حکمرانوں پر سب سے بڑا فرض یہ تھا کہ خود بھی نماز پڑھیں اور مسلمانوں پر نماز کا نظام نافذ کریں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ آج نماز کو ایک معمولی سا عمل سمجھ لیا گیا ہے، یعنی جس کا جی چاہے پڑھ لے اور جس کا جی چاہے نہ پڑھے۔ بعض علماء کے نزدیک بے نمازی کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ بعض علماء تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی نکاح کا گواہ بنے گا نکاح نہیں ہوگا، بعض علماء، لیکن دیگر اکثر علماء کہتے ہیں نکاح ہو جائے گا لیکن ایسے بندے کو گواہ بنانے سے بچیں، چونکہ بے نمازی فاسق کو فاجر ہے، اور فاسق کو فاجر کی گواہی بڑی کمزور گواہی ہے۔ اسے معاملات میں، گواہی کے مواقع پر اور دیگر اہم مجلسوں میں نہ بلایا جائے اور اسے عزت کی جگہ پر نہ بٹھایا جائے، بے نمازی کو عزت کی جگہ پر نہ بٹھایا جائے، کیونکہ فاسق کی تعظیم کرنا منع ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ سب سخت احکامات ہیں، لیکن آج دیکھیں نمازی کی شاید اتنی عزت نہ ہو جتنی بے نمازی کی عزت ہے۔ کیوں؟ حالات کی وجہ سے، طاقت، دولت، سیاست، حکومت، رعب و دبدبے کی وجہ سے، یعنی دینداری کی وجہ سے ہماری عزت کا معیار نہیں بن رہا، دولت کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے ہمارے ہاں معیار عزت بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسلام میں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں، جٹ بٹ گجر کھوکر میواتی پنجابی ہندی سندھی بلوچی پٹھان، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ عزت کے اعتبار سے عزت کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، قرآن و سنت پر چلنا ہے، ذات پات اور برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ ان کی وجہ سے کسی کو عزت سے نہیں نوازا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور تکریم کا معیار نہیں ہے۔ جو آج ہم نے معیارات بنا رکھے، میرے بھائیوں 5 وقت کے نمازی بنے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں اور تاکید کریں، ورنہ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے والے تو یہ ساری باتیں پھر آپ کو سمجھ میں اور ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں گی، قبر میں، میدان قیامت میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اور نکل رہا ہے، وقت تو ایسے نکل جاتا ہے جس طرح ریت کو مٹھی میں پکڑے ریت کھسک جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح وقت نکل جائے گا، اور یا تو نیکی کرنے والے بن جائیں گے اور یا برائی کرنے والے بن جائیں گے۔ وقت کی رفتار ہو محسوس، یہ دشوار ہے، یہ زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں، وقت نکل رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، اور کسی وقت بھی موت آ گئی تو یہ ساری باتیں کھل کر قبر میں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب کوئی فائدہ نہیں۔ آج وقت ہے جاگنے کا، آج ہمارے بازاروں پر میں رونق ہے، مارکیٹوں میں رونق ہے، مچھلی مارکیٹ میں رونق ہے، بینکوں میں رونق ہے، بینک
بکری کی دکان پہ رونق ہے، نادرہ کے دفتروں کے باہر بڑی رونق مل جائے گی، لیکن مسجدیں ویران ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں، برائے نام لوگ، چند ایک لوگ، تقریباً 2-3% لوگ جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، باقی 95-98% لوگ جو ہے نمازوں سے دور ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں یا اکا دکا نماز پڑھتے ہیں۔ اصل نمازی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پونا گھنٹہ۔ اگر ہم پونا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ہم اپنی بخشش کے لیے کیا عرض و معروض کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ پونا گھنٹہ تم سے نماز پڑھنے کے لیے نکالا نہیں گیا اور میری بارگاہ میں سوالی بند کرائے ہو بخشش اور مغفرت کے، تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ 5 وقت کی نمازوں میں بمشکل پونا گھنٹہ لگتا ہے، 45 منٹ۔ باقی آپ کاروبار کریں، سیر و تفریح کریں، رزق حلال کمائیں، جو مرضی کریں۔ میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز کے حوالے سے ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور نماز جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم نے اسی طرح نمازیں چھوڑتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی حالت میں جائیں گے۔ یاد رکھیں، نماز کو چھوڑنا، ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، نماز کو چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا غیبت سے بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا قتل و غارت سے بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا جوئے سے بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا رشوت سے بڑا گناہ ہے۔ چونکہ نماز کی تاکید ان سب چیزوں سے زیادہ ہے، یہ بھی بہت بڑے گناہ ہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اکبر الکبائر، شرک کے بعد وہ نماز ہے، نماز کو چھوڑنا۔ اتنا بڑی نماز کی تاکید ہے، اس کے باوجود میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں نماز کا کیا حال ہے؟ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے، خود بھی نمازی بننے اور اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت، ناداں کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ، اور طوفان نو بہانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، 2 آنسو بہت ہیں گر کچھ اثر کریں، مانے نہ مانے بہرحال آپ کی مرضی، ہم نیک و بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔